بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احرام پہنتے ہوئے، احرام باندھتے ہوئے حج کے لیے، عمرے کے لیے اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا، ٹھیک ہے، اس پر گفتگو ہوگی. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل، کہ انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے علیحدہ ہوئے اور آپ نے غسل فرمایا. حسن درجے کی روایت ہے، اور اراء الغلیل نے بیان کیا، ترمذی نے بیان کیا کتاب الحج میں، دارقطنی نے بیان کیا، بہقی نے بیان کیا. حسن درجے کی ہے، یعنی قابل عمل ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ اسماء بنت عمیس ایک درخت کے قریب محمد بن ابی بکر کی وجہ سے نفاس والی ہو گئی، بچہ یعنی پیدا ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد پیدا ہوا. اسماء بنت عمیس، ایک اسماء ان کی اپنی بیٹی بھی تھی، اسماء بنت ابو بکر، اما عائشہ کی بہن تھیں لیکن دوسری ماں سے. یہ ان کی بیوی ہیں اسماء بنت عمیس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو فرمایا کہ وہ انہیں اپنی بیوی کو غسل کرنے اور پھر احرام باندھنے کا حکم دیں. مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الحج ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مکہ داخل ہونے سے پہلے اور احرام سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. جمہور علماء کے نزدیک یہ غسل یعنی احرام سے پہلے مستحب ہے، اور یہی بات راجح ہے. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. نہا لیا، ٹھیک ہے. کبھی آپ مدینے سے نکلتے ہیں اور مدینے کا میقات کون سا ہے؟ ذوالحلیفہ، ابیار علی بھی بولتے ہیں اس کو، ہے نا، آج کے نئے نام میں. کوئی اپنے ہوٹل سے اگر جو مکے سے مدینے سے نکل رہا ہے، نہا لیا تو وہاں جا کے نہانے کی ضرورت نہیں. کوئی نہا لیتا وہاں جا کے بھی تو بھی اچھی بات ہے، مستحب ہے. اور کوئی نہ مدینے میں نہایا اور یہاں بھی نہیں آ کے نہ وضو کیا، ایسے ہی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک حجن، سب ٹھیک ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے. نہ لیا نہیں رہا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ہمیشہ مکہ میں داخل ہوتے وقت مقام ذی طویٰ میں رات ٹھہرتے، یہاں تک کہ صبح ہوتی تو غسل کرتے، پھر دن کو مکہ میں داخل ہوتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون کرتا تھا؟ عبداللہ بن عمر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ایسے ہی کرتے تھے، انہ فعلا، رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ رات کو ذی طویٰ میں ٹائم مکے کے پاس ایک وادی ہے ذی طویٰ، ادھر گزارتے تھے اور پھر نہانے کے بعد مکے میں داخل ہوتے تھے. امام شوکانی فرماتے ہیں حدیث مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کے استحباب کی دلیل ہے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا تمام علماء کے نزدیک مستحب ہے، اور اسے چھوڑنے میں ان کے نزدیک کوئی فدیہ نہیں ہے. یہی وجہ کہ ان میں سے اکثر نے کہا ہے کہ غسل کے سوا اگر وضو بھی کر لیا جائے تو کافی ہوتا ہے. اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے، ہمیں ہر گناہ سے، ہر ظلم سے، زیادتی سے اے اللہ بچا کے رکھ، ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت دے کہ یہاں تک کہ ہمیں موت دے دے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہر فتنے سے بچا کے رکھنا، گمراہی سے بچا کے رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.